جو اس کا مذاق اڑا کر چلے جاتے ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں تو ویسے ہیں، یہ غلط باتیں ہیں. آج سے ہم یہ طے کریں کہ ایسا کوئی معاملہ ہم دیکھیں گے جو ہمارے کسی بھائی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، کم سے کم تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ان میں اصلاح کرا دے. کون کرائے گا اصلاح؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کراؤ. ہم سب جگہ جھگڑے دیکھتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، اصلاح کراتے ہیں کسی کا؟ نہیں کراتے ہیں. تو ہم قصوروار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کیسے بڑھے گے اخلاق؟ معاملہ یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پتہ چلتا تھا کہ کوئی یہودی بیمار ہے، اس کی بیمار کرسی میں جاتے تھے. یہ اخلاق بڑھنے کا بہترین طریقہ ہے. اپنے بھائیوں کو جب دیکھیں کہ کوئی بیمار ہے، اس کی بیمار کرسی کو جائیں، اپنے خوشی اور غم میں اس کو شریک کریں، اس کی خوشی اور غم میں خود کوشش کر کے شریک ہوں، اس کے حالات کو پتہ کیا کریں، پڑوسیوں کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں نیک نیتی سے. پڑوسیوں کے حال کو جاننا ہے تو اس میں نیک نیتی ہونی چاہیے. ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا جو ہے خرچہ اٹھا سکیں، اس کی کمی کو پورا کر سکیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ وہ ہر کسی کے پاس ہو سکتی ہے. پیسہ ہر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے، دولت ہر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاق اور محبت سکھا رہا ہے اس آیت کے اندر، وہ ہر کسی کے پاس ہو سکتا ہے. صرف اس انسان کے پاس نہیں ہوگا جو بگڑے ہوئے مزاج کا ہے، جو اللہ کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا ہے، جو شیطان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے کہ شیطان کو بگڑی ہوئی معاشرے سے خوشی ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھے معاشرے، نیک معاشرے بننے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ذرا ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے کہ جو معاشرہ ہمارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہے، خوش تو ہو رہا ہوگا. شیطان بہت ہی خوش ہو رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش ہونے والا کے لائق معاشرہ ہے ہی نہیں. اور ہم بھی ہار مان چکے ہیں. ہم بھی جو نمازیں پڑھنے آتے ہیں ہم مسجدوں میں، تو ہم لوگ بھی ہار مان چکے ہیں کہ یہ معاشرہ بننے والا نہیں ہے. جو دن بدن بگڑتے جا رہا ہے یہ بننے والا نہیں ہے. ہم بھی ہار مان چکے ہیں. یہ غلط معاملہ ہے. ہمارا ہار ماننا غلط ہے. ہمیں جتنے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں ہم اس پر محنت کریں. ہمارے تعلقات کی کافی لوگوں سے ہیں، لیکن اس کی ذکر ہم نہیں کرتے ہیں. اپنے تعلقاتی میں اپنے معاملات کی ذکر نہیں کرتے ہیں. جہاں دیکھتے ہیں معاملہ بگڑا ہوا وہیں سے پھر ہم آگے نکل جاتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے کام، دنیاوی کام میں لگے رہتے ہیں. اس کی بھی فکر ہم کرنے لگیں گے. اپنے معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں سارے، اس طریقے سے اصلاح معاشرہ بھی چلنے لگے گا تو یہ معاشرہ جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے بنتا ہوا نظر آئے گا.
تو اصلاح معاشرہ کہ آج ہم محتاج ہیں، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی خانہ پوری کی جائے گی تو وہ عمدہ ہوگا۔ آج ہمارے اندر اصلاح معاشرہ کی بہت ہی ضروری ہے، اس پر ہم محنت کرنا ہے۔ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بھی اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے بچے پڑھائی کی طرف کم اور برائی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ والدین کی جتنی ذمہ داری ہے، اگر والدین نادانی کر رہے ہیں تو یہ اپنے معاشرے کے بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ بچے اس طریقے سے آوارہ گردی کر رہے ہیں، فیشن بنا رہے ہیں، فضول پیسے خرچ کر رہے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فیشن میں حجامت نکلا ہوا ہے جو برا لگ رہا ہے۔ یہ حجامت دیکھنے میں بھی برا ہے لیکن اس پر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور فیشن ہم نے دیکھا تھا، اس کو بھی منع کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ بچے اپنے بالوں کو، جو بچوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں، سفید نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، آج کل نوجوانوں کے بال سفید ہو جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے کھانے اور پینے اور رکھ رکھاؤ کی غلطیوں کی شکار ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوانی جو ہے ختم ہو رہی ہے اور بڑھاپا آ رہا ہے نوجوانوں کو۔ تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ شوق سے اپنے بالوں کو کچھ سفید کرنے کا لکوڈ اور جو کوئی کیمیکل لگایا جا رہا ہے کہ جو سر کے بال جو ہیں وہ سارے کے سارے کالے نظر آتے ہیں اور تھوڑا سا ٹکری نظر آ رہی ہے جو ٹکلی جیسا، وہ سفید کر لیا جا رہا ہے۔ بس پیسے اس میں لگ رہے ہیں اور اپنے بال کو خراب کر رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں تو کہیں کہ بیٹا اپنے شکل کو مت بگاڑو، کہ اللہ کا دیا ہوا جو ہے شکل صورت تم اچھا ہے، اس کو خراب کر رہے ہو۔ اور آج حجامت جو ہے وہ ٹوکری سر پر جیسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کچرا رکھا ہوا ہے اور اگل بغل کے پورے چھیل دی جاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے ہم دیکھ کر کے یہ خوش گمانیوں میں ہم چلتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کیا ہے، اپنے بچوں کو ہم نہیں کرتے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ نہیں، یہی سب جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں اور یہی سب غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے اس طریقے سے برائیاں، چھوٹی چھوٹی برائیاں آتے آتے وہ بڑی بڑی بنتی ہیں، اور اس سے ہی ہوا ہے ہمارا معاشرہ جو بگڑا ہے۔ گھر میں جو ہے والدین اپنے بچوں کو سنبھال نہیں پاتے ہیں تو کم سے کم پڑوس کے جو لوگ ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنا آنکھ بند رکھا۔ یہ آنکھ بند رکھنا، اپنے معاشرے کے خلاف ورزی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنے آنکھوں کو بند رکھنا، یہ ہمارے لیے بھی ہلاکت ہے اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اصلاح معاشرہ کی طرف جٹنے کی اور لوگوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔